بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ جو پاکستان کے حالات کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، اکتوبر میں الیکشن کروانے کی افواہیں مارکیٹ میں گرم ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے سوچتا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی اس اسکرپٹ میں تبدیلی آ گئی ہے یا یہ خالی کچھ لوگوں کی خام خیالی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے طریقے سے سوچتا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، افواہیں گرم ہیں کہ اکتوبر میں شاید الیکشن ہو جائیں گے، تو اکتوبر میں الیکشن ہونے کے لیے جولائی میں حکومت کا ٹوٹنا ضروری ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونی ضروری ہیں۔ ایک طرف تو یہ افواہیں گرم ہیں، دوسری طرف آئی ایم ایف نے جو اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ سلوک روا رکھا ہے، اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ حکومت بہت بری طرح پھنس گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے اس گورنمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی ہے، اور اب یہ حکومت سمجھو ایسے ہے جیسے اس نے کوٹ کیڑلی نگل لی ہے، نہ یہ اگل سکتی ہے نہ یہ نگل سکتی ہے۔ اب یہ حکومت بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ عوام پہ مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ان لوگوں نے، عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت جولائی میں اور بڑھنے جا رہی ہے، جو مفتاح اسماعیل کے منہ سے چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، جو وہ بار بار کچھ نہ کچھ فرسٹریشن کے شکار ہیں، کچھ نہ کچھ بیان دیتے رہتے ہیں۔ تو جولائی میں آنے والے دنوں میں قیمت اور بڑھ جائے گی۔ یہ پیٹرول 250 260 تک ہو جائے گا، حالانکہ جو ہمیں نوید ملی ہے، جو سورسز سے پتہ چل رہا ہے، یہ 310 تک جائے گا یا 300 تک جائے گا۔ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ مداخلت یا سازش، اس پہ بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پھر بیان آ گیا ایس پی آر کا کہ یہ سازش نہیں، مداخلت ہے، کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اگر یہ سازش نہیں ہوئی تھی تو اتنے یہ چوں کا مربع کیسے ہو گیا، کیسے یہ سارے راضی ہو گئے؟ یہ ہمارے بڑوں نے پاک فوج کا جو احترام تھا عوام میں، اس کا ستیہ ناش کر دیے۔ پاکستان کی عوام کا 22 کروڑ عوام میں بچہ جو ہے وہ اپنی فوج سے بہت پیار کرتا تھا، بہت احترام کرتا تھا، بہت محبت تھی۔ لیکن اگر یہ آج سروے کروا لیں تو 70% لوگ ابھی فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب نے جو غلط حرکت کی ہے، اس سے فوج کا morale جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے، نہ کہ بلند ہوا ہے۔ تو سوچنا چاہیے اس میں، یعنی پاور کا جو منبع ہے، جو اختیارات کا منبع ہے، وہ کچھ بھی کہیں آپ، جمہوریت کہیں، کچھ بھی سوچیں، وہ فوج کے ہاتھ میں ہی ہے۔ پاکستان میں کم از کم 70 سال سے 75 سال سے وہ فوج کے ہاتھ میں ہی ہے، فوج ہی چلا رہی ہے۔ اسی فوج نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلوائیں، اسی فوج نے یہ چوں کا مربع اکٹھا کیا، جو کسی بھی طریقے سے نظریاتی طور پر کبھی بھی زندگی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان کو اکٹھا کیا، ایک پیج پہ لائے، یہ اپنے آپ نہیں آ سکتے تھے، یہ کوئی نیچرل اتحاد نہیں ہوا۔ تو ابھی یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ عوام اتنی بیوقوف نہیں رہی، عوام میں شعور ہے، پتہ چل گیا یہ کہاں سے اسکرپٹ لکھا گیا اور کون اس کے اعلی کار بنے، کون ان کے ہینڈلر ہیں، کن کو کہاں کس طریقے سے پیسہ لگایا گیا یا کوئی گفٹ دیے گئے، کسی کو زمین دی گئی تو کسی کو ڈالر دے دیے گئے۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنی ایزی یہ لوگ عدم اعتماد پیش نہیں کر سکتے تھے، یہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ
پاور فیکٹر اس میں انوالو نہیں ہوتا تھا، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری انوالو نہیں ہوتی تھی. تو باجوہ صاحب پہ یہ انگلیاں اٹھیں گی، ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ نومبر کے بعد وہ کلیئر بھی کریں گے. اگر واقعی ان کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ایسی چیزوں کو پس پردہ کچھ نہ کچھ چیزیں کھول کے رکھیں گے. کیا ان کی مجبوری تھی اور کیسے یہ ہو گیا، کیونکہ ابھی تک ہمارا جو محب وطن ہے، آدمی پاکستانی جو بھی محب وطن ہے، ابھی ہمارا دل نہیں مان رہا کہ یہ فوج اتنا بلنڈر کر سکتی تھی. جس نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، ISI، وہ اتنی بڑی مسٹیک نہیں کر سکتی، غلط اندازہ نہیں لگا سکتی تھی. یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کروایا، یہ چیزیں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہیں گی، یہ باہر آ جائیں گی. لیکن افسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ ہماری فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا، ہماری فوج کی عزت و احترام جو ہے وہ خراب ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. جو پنجاب میں ڈرامہ چل رہا ہے بجٹ کا، حکومت اپوزیشن حکومت، یہ جو کل پرسوں سے ڈرامائی انداز میں کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اب جب ان کو ڈی سیٹ کر دیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، منرف اراکین انہوں نے ووٹ دے کے اس کو حمزہ ککڑی کو وزیر اعلیٰ بنایا. جب وہ لوگ ہی ڈی سیٹ ہو گئے، جب ان لوگوں کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ وزیر اعلیٰ کیسا، کس بیس پہ، کس آئینی روح کی وجہ سے، کون سا یہ آئین ہے دنیا میں، کون سا ایسا قانون ہے جو اس کو یہ وزیر اعلیٰ بنا دے یا اس کو نوٹیفائی کر دے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہے. اب سو موٹو کدھر گئے، اب سپریم کورٹ کہاں گئی، سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتی چورانا ملی ہے، کتی نہیں کتیاں ملی ہوئی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ سخت الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں. اتنا کچھ بلنڈر ہو رہا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، کس حیثیت سے وہ وزیر اعلیٰ ہو گیا؟ جب اس کی اکثریت ہی نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ جب وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے تو وہ بجٹ پیش کرنے کا حقدار کیسے ہو گیا؟ یہ دونس دھاندلی، یہ زبردستی، بدماشی، مافیا کی جو ہٹ درمی، باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، ادارے استعمال ہو رہے ہیں. یہی IG، یہی جو سیکٹری پنجاب ہے، اس کی کیسے ہمت کیسے ہوئی؟ یہاں پہ قانون نہیں ٹوٹا، اسمبلی میں کیسے آ گئے؟ اس وقت تو وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا. ان لوگوں کو کس نے انوائٹ کیا، کہاں سے ان کو آرڈر ملا، یہ بھی سوچنا ہے کہ پنجاب پولیس کو کنٹرول کون کر رہا ہے اور کس حیثیت سے کر رہا ہے. بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں، بہت سے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں، تو ان کا کم از کم کوئی نہ کوئی جواب ملنا چاہیے. ابھی ایک اور رانا باندری سنولا نے ایک نیا سکینڈل کھول دیا کہ ملک ریاض کے 50 کروڑ 5 ارب وہ جی خاتون اول صاحب کا بشرا بی بی نے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. یار شرم کرو یار. اگر تم لوگوں کو یہ چیزیں ایسی بکواس کرنی ہے میڈیا پہ آ کے، اس سے پہلے کورٹ میں جاؤ، کورٹ میں جا کے کیس کرو نا، پھر تمہیں پتہ چلے. منہ کی کھانی پڑے گی یہ پیسہ کہاں گیا، کیسے آیا، کس جگہ پہ لگا. وہ ریاست پاکستان پہ لگا. القادر ٹرسٹ عمران خان کا نہیں ہے، یہ بشرا بی بی کا نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کس کا ہے؟ اس کو اب بھولی بالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ٹوکرا صحابی بھی بہت بیچ میں انوالو ہو گئے. یہ اول فول بک رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو اتنی ہی تکلیف ہوئی ہے تو جاؤ بھائی، کورٹ میں جاؤ، FIR درج کراؤ، کورٹ میں کیس انٹر کرا دو، بحث ہوگی، پتہ چل جائے گا، کیس چلے گا. ویسے بھی عدالتیں تو تم لوگوں کی ہیں نا.
عدالتوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ آپ کے ادنا غلام ہیں، جو آپ کا آقا کا حکم ہوگا وہی فیصلہ آئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کو تو میں کہتا ہوں لوہار کورٹ ہے، اس کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شریف فیملی کو وہاں سے انصاف نہ ملے۔ جب وہ فیصلہ لینے، جو انصاف لینے پہ آ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو انصاف نہ ملے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ جب شریف فیملی کو انصاف چاہیے ہوتا ہے تو لوہار کورٹ سے انصاف مل جاتا ہے اس کو۔ افسوس کی بات ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور اب یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں تو مشورہ دوں گا نون لیگ کو کہ عقل کے دروازے کھولیں، آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، ایسا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے اور آپ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، آپ کی سیاست قدرتی موت مر جائے گی۔ ابھی زرداری صاحب نے پیچھے رہ کے جو آپ لوگوں نے اس کو گھسیٹنا تھا، اس نے پیچھے رہ کے آپ کو گھسیٹ دیا۔ اس نے اپنے بچے کو وزیر خارجہ بھی بنا دیا، جس میں نہ وہ ہی ہے نہ وہ شی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہماری قسمت پاکستان کی کہ وہ وزیر خارجہ ہے، اور کی پوسٹیں اس نے اس امپورٹڈ حکومت سے ڈیمانڈ کی ہیں، لے بھی لی ہیں، لیکن پیچھے بھی ہے۔ گالیاں پڑ رہی ہیں تو نون لیگ کو پڑ رہی ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ نون لیگ کا ہے، کرائم منسٹر نون لیگ کا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ سیاسی موت یہ ان کو مارنے کے لیے، شاید اگر سوچا جائے دوسرے اینگل سے تو شاید اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے ویسے ہی جان چھڑانا چاہ رہی ہے۔ کیا گالیاں کم بکی ہیں شریف فیملی نے پاک فوج کو نام لے لے کے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو جائے، ان کی سیاست ہی ختم کر دی جائے، یہ ان کا لاسٹ اور فائنل اور آخری یہی چہرہ ابھی جو نظر آ رہا ہے یہی رہے گا، بعد میں یہ زندگی میں نظر نہیں آئیں گے، یا تو جیلوں میں سڑیں گے یا ویسے ہارٹ اٹیک کی موت مر جائیں گے جیسے دوسروں کو مارتے ہیں، تو ان کی بددعائیں بھی تو ان کو لگیں گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے بدلہ بھی لے لیا۔ جن لوگوں کو نام لے لے کے گالیاں دیتے تھے ان میں کیا پتا نہیں ہے، کوئی غیرت کا مادہ نہیں ہے؟ شاید انہوں نے ان سے بدلہ لے لیا۔ ایسے حالات میں سب سے بڑا بلنڈر نون لیگ کر رہی ہے کہ بے وقوفی کی حدیں پار کر رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ جتنی جلدی ہوتا ہے اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی طرف چلے جاتے، تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی کھچی جو سیاست تھی وہ بچ جاتی۔ اتنا ذلیل ہو گئے ہیں، جو دوست ممالک تھے ان کے پاس یہ بھیک مانگنے کے لیے گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ سعودیہ، امارات، چائنا، ترکی، روس، سب نے ٹھینگا دکھا دیا، کیونکہ یہ منہ سے جب بھکاری کہتے ہیں تو بھیک مانگنے کے لیے گئے تھے۔ تو جس ملک کے سربراہ کی انٹرنیشنلی عزت نہیں ہوگی تو اس ملک کے عام شہری کی عزت کیا ہوگی؟ شرم کرو، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، ہماری کیا عزت رہے گی؟ جب یہ کرائم منسٹر کی عزت نہیں ہے، جب یہ آپ کے ٹولے کی، بے غیرت ٹولے کی عزت نہیں ہوئی، جو آپ اتنے چاہو جلال کے ساتھ اپنا گروپ لے کے گئے ترکی میں، سعودیہ میں، جہاں پہ ایک اشتہاری مجرم جو ہے وہ سرکاری میٹنگوں میں بیٹھے گا، تو کیا وہاں کی ایجنسیاں آپ کے بارے میں رپورٹ نہیں دیتی کہ یہ جو ساتھ میں بیٹھا ہے گنجا، یہ فلاں منسٹر کا بیٹا ہے، یہ کرائم منسٹر کا بیٹا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان میں اتنے کیسز ہیں، اشتہاری ہے یہ عدالتوں سے، وہ عزت رہے گی؟ افسوس، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک سے بدلہ لیا گیا، جنہوں نے بھی ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، جو بھی ان کے ہینڈلر ہیں۔ آخر میں باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولیں، نہیں تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو پھر دنیا یہی کہے گی کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر حوصلہ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک
اللہ حافظ.